أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ علماء اصول نے متشابہات کی دو قسمیں لکھی ہیں۔ کچھ متشابہات وہ ہیں جن کا نہ لفظی معنی معلوم ہے اور نہ مرادی معنی معلوم ہے، جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ انہیں حروف مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ قطع اللہ علمها عن الخلق، اللہ تعالیٰ نے ان کے علم کو مخلوق سے کاٹ دیا ہے کہ مخلوق کو اس کا علم نہیں ہے۔ علماء کی بعض رائے یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان راز ہے، جیسا کہ ایک شاعر نے خوبصورت انداز میں بتایا ہے کہ میان عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین را ہم خبر نیست، کہ عاشق اور معشوق میں کچھ راز کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، سر بین اللہ و بین رسولہ، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کچھ راز کی باتیں ہیں جو مخلوق کو نہیں بتلائی گئی۔ اور کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ اللہ کے سوا اس کا قطعی اور یقینی علم کسی کو نہیں ہے۔ تو یہ حروف متشابہات کی پہلی قسم ہے کہ جن کا نہ لفظی معنی معلوم ہے اور نہ مرادی معنی معلوم ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ کچھ متشابہات ایسے ہیں جن کا لفظی معنی اور لغوی معنی تو معلوم ہے، لیکن ان کی کنہ، ان کی حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اب وجہ کا لغوی معنی چہرہ ہے، تو علماء متقدمین فرماتے ہیں کہ اس کو اس اپنی حقیقت پر ہی رہنے دو۔ وجہ اللہ کما یلیق بشانہ، اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہی اس کا چہرہ ہے جیسے اس کی شان ہے، ہم اس کی حقیقت اور کن کو نہیں پہچان سکتے۔ اور علماء متاخرین ایسے متشابہات کے بارے میں کلام کرتے ہوئے ان کی تعویل کیا کرتے ہیں۔ مثلا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اس کی تعویل اللہ کی ذات سے کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اسی طرح اللہ رب العزت ایک مقام پر فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، اب بیدہ الملک، ید کا معنی ہاتھ ہے، یہ بھی متشابہات میں سے ہے کہ اس کا لغوی اور لفظی معنی تو معلوم ہے ہاتھ، لیکن اس کی مراد، اس کی حقیقت علماء متقدمین فرماتے ہیں کما یلیق بشانہ، کہ اللہ کے شان کے مطابق ہی ہے اور اس کو اپنی حقیقت پر ہی رکھا جائے۔ البتہ متاخرین علماء اس کی توجیہ اور اس کی تعویل کرتے ہیں کہ ید سے مراد اللہ کی قدرت ہے، کہ اللہ رب العزت کی ہی قدرت میں، اس کے احاطے میں ہی اس کی بادشاہت ہے۔ تو یہ دو متشابہات کی قسمیں ہیں جو علماء اصول نے بیان کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔